بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی کوہ کا شیطان۔ کوہ کے ہمسایہ ملک کاکیشیا کا شہزادہ بخت نصر اپنے خاص محل میں دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا مختلف موضوعات پر باتیں کر رہا تھا کہ اس کے ایک دوست نے اچانک جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر نکال کر اس نے شہزادہ بخت نصر کے سامنے رکھ دی۔ شہزادے کے ساتھ ساتھ باقی دوست بھی یہ تصویر دیکھ کر چونک پڑے۔ لڑکی خاصی خوبصورت تھی، اس نے اپنے بالوں میں موتیوں کے ہار لگائے ہوئے تھے۔ تصویر میں اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کس کی تصویر ہے جاسورہ؟ شہزادہ بخت نصر نے تصویر اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بہن کی، جاسورہ نے جواب دیا۔ تو نہ صرف شہزادہ بلکہ سارے دوست ایک بار پھر چونک پڑے۔ تمہاری بہن کی؟ لیکن تم نے یہ تصویر ہمیں کیوں دکھائی ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ میری بہن کوہ کے شیطان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میں، میرے بھائی، میرا والد اور والدہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ لیکن میری بہن جس کا نام جاشوما ہے وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ میرے والد نے فیصلہ کیا ہے کہ جاشوما کی فوری طور پر شادی کر دی جائے۔ انہیں یقین ہے کہ شادی کے بعد جاشوما اس شیطان کے ساتھ شادی کرنے کا خیال بدل دے گی۔ چنانچہ میں نے یہ تصویر آپ سب کو اس لیے دکھائی ہے کہ آپ سب میرے دوست ہیں، اور سوائے شہزادہ حضور کے آپ سب میرے ہم مرتبہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی میری بہن سے فوری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ شادی ابھی ہو سکتی ہے۔ جاسورہ نے کہا۔ میں جاشوما سے شادی کرنے پر تیار ہوں، ایک دوست جس کا نام رتام تھا نے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک بات اور بھی بتا دوں کہ کوہ کے اس شیطان کی بھی خواہش ہے کہ وہ میری بہن جاشوما سے شادی کرے، لیکن اسے اس کی اجازت ابھی نہیں مل رہی۔ اس لیے اس نے میرے والد کو کہلا بھیجا ہے کہ اگر جاشوما کی شادی کسی اور سے کی گئی تو وہ اسے اپنی طاقتوں سے ہلاک کر دے گا۔ اس لیے جو کوئی بھی جاشوما سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو وہ سوچ سمجھ کر اس کا اعلان کرے۔ جاسورہ نے کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر یہ اعلان کیا ہے جاسورہ۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ جاشوما اور میں بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک بار جاشوما سے شادی کی بات کی تھی تو اس نے حامی بھر لی تھی اور مجھے کہا تھا کہ میں اپنے والد سے کہہ کر اس کا رشتہ طلب کروں۔ میرا والد تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی وہ واپس نہ آیا تھا کہ ایک روز جاشوما نے اچانک آ کر شادی سے انکار کر دیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس سلسلے میں آئندہ کوئی بات نہ کروں، ورنہ وہ بھری مجلس میں انکار کر دے گی۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کیوں انکار کیا ہے۔ رتام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ رتام، تم واقعی اچھے آدمی ہو، تمہاری شادی واقعی جاشوما سے ہونی چاہیے۔ تم واقعی اسے پسند کرتے ہو، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ کوہ کا یہ شیطان کون ہے اور جاشوما اس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس کے بھائی اور اس کے والدین اس شادی کے خلاف ہیں۔ کیا وہ خوبصورت ہے؟ شہزادہ بخت نصر نے رتام سے مخاطب ہو کر کہا۔ شیطان کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے شہزادہ حضور؟ ایک اور دوست نے کہا۔ کیا تم نے اس شیطان کو دیکھا ہے جاسورہ؟ شہزادے نے جاشوما کے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں شہزادہ حضور، ایک بار وہ میرے والد سے ملنے آیا تھا۔ میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا۔ اس نے سر پر شاہی انداز میں پگڑی باندھی ہوئی تھی جس پر انتہائی قیمتی ہیرے سونے میں جڑے ہوئے تھے، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے پتھر کا بنا ہوا ہو۔ آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ کوئی مکار آدمی ہو۔ البتہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن کافی بڑے بڑے سے تھے۔ وہ میرے والد کے لیے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال لے کر آیا تھا تاکہ میرا والد جاشوما سے اس کی شادی کی اجازت دے دے، لیکن میرے والد نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ جاشوما کی شادی کوہ میں کرنا ہی نہ چاہتے تھے۔ اس وقت تک اس نے اپنے آپ کو کوہ کا شہزادہ بتایا تھا، لیکن جب میرے والد نے صاف انکار کر دیا تو اچانک غصے سے چیخنے لگا اور پھر اس کا جسم اور چہرہ انتہائی حیرت انگیز انداز میں تبدیل ہوتا گیا اور اس کی شکل انتہائی مکروہ اور خوفناک ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف آتا تھا، البتہ پگڑی اور ہیرے جواہرات اس کے سر پر ویسے ہی موجود تھے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ کوہ کا شہزادہ نہیں ہے بلکہ
کوکاف کا رہنے والا کوئی بڑا جادوگر ہے اور اسے کوکاف کا شیطان کہا جاتا ہے، اور وہ انتہائی طاقتور ہے۔ اب وہ اپنی طاقت سے کام لے کر جاشوما سے شادی کرے گا اور اس کا کوئی بھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہیرے جواہرات کے تھال اور ان تھالوں کو اٹھا کر لے آنے والے اس کے ملازم بھی غائب ہو گئے۔ میرے والد اور میں بے حد پریشان ہوئے۔ ہم نے بہت سے نجومیوں سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کوہ کاف میں اپنے واقف کاروں سے بھی معلومات کی، لیکن کوئی بھی اس شیطان کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ پھر اچانک جاشوما نے اعلان کر دیا کہ وہ کوہ کاف کے شیطان، جس کا نام زبول ہے، سے شادی کرے گی۔ ہم سب کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ پھر اس شیطان زبول کا ایک آدمی آیا اور اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر جاشوما کی شادی کسی اور سے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ابھی زبول کو شادی کی اجازت نہیں مل رہی، جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ جاشوما سے شادی کر لے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا۔ اس پر میرے والد، والدہ اور ہم سب نے فیصلہ کیا کہ جاشوما کی فوری طور پر زبردستی شادی کر دی جائے، لیکن ظاہر ہے میرے والد کسی کو خود تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ چنانچہ یہ کام میں نے اپنے ذمہ لیا اور جاشوما کی تصویر لے کر یہاں دوستوں میں آ گیا، اور میں نے یہ بات کر دی ہے۔ جاسورا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ، کیا جاشوما رتام سے شادی پر رضامند بھی ہو جائے گی؟ تمہیں یہاں کے قانون کا تو علم ہے کہ کسی لڑکی کی شادی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسا کرنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے، شہزادے نے کہا۔ میری والدہ نے کہا ہے کہ وہ جاشوما کو رضامند کر لیں گی۔ جاسورا نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے رضامندی ضروری ہے، ورنہ رتام بھی مارا جائے گا اور تم سب بھی۔ تم ایسا کرو کہ جاشوما کو یہاں لے آؤ، میں خود جاشوما سے بات کرتا ہوں، شہزادے نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، جاسورا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوائے رتام کے باقی سب جا سکتے ہیں، شہزادے نے کہا۔ تو رتام بیٹھا رہا جبکہ باقی دوست خاموشی سے اٹھے اور شہزادے کو سلام کر کے چلے گئے۔ میں جاشوما کو لے آتا ہوں، جاسورا نے کہا، اور شہزادے کے سر ہلانے پر وہ بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیکھو رتام، میرا خیال ہے کہ تم نے جذبات میں آ کر یہ اعلان کیا ہے، اب بھی وقت ہے، بتا دو کیا تم اس شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہو؟ شہزادے نے رتام سے مخاطب ہو کر کہا۔ شیطان سے مقابلے کا کیا مطلب شہزادہ حضور؟ رتام نے چونک کر پوچھا۔ جب اس کوکاف کے شیطان نے دھمکی دے رکھی ہے کہ جو کوئی بھی جاشوما سے شادی کرے گا وہ اسے ہلاک کر دے گا، تو پھر وہ لازماً تمہیں بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا۔ میں کسی شیطان سے نہیں ڈرتا شہزادہ حضور، مجھے یقین ہے کہ اس شیطان کی صرف خالی کھلی دھمکی ہوگی۔ جب میری شادی جاشوما سے ہو جائے گی تو پھر یہ شیطان خود ہی مایوس ہو کر خاموش ہو جائے گا، رتام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ شہزادے نے کہا، تو پھر میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ رتام نے کہا تو شہزادے کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو گیا۔ بہت خوب، میں اپنے دوستوں کو ایسے ہی بہادر اور دلیر دیکھنا چاہتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، شہزادے نے کہا۔ تو رتام بے حد خوش ہوا اور اس نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جاسورا اپنی بہن جاشوما کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ چونکہ شہزادہ اپنے دوستوں کے گھروں میں نہ جاتا تھا اور نہ اس کے دوستوں کے گھر والے اس کے محل میں آتے تھے، اس لیے شہزادہ پہلی بار جاشوما کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ جاشوما نے بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادے کو سلام کیا اور پھر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے رتام کو صرف سرسری نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ رتام کی نظریں جاشوما پر جمی ہوئی تھیں۔ جاشوما نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جاسورا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جاسورا نے مجھے بتایا ہے شہزادہ حضور کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے، حکم فرمائیے، جاشوما نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاشوما، تمہارا بھائی جاسورا میرا گہرا دوست ہے اور تم اس کی چھوٹی بہن ہو، اس لحاظ سے تم میری بھی چھوٹی بہن ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شہزادہ حضور کی بجائے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر بات کرو اور یہ سب تکلفات ختم کر دو۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی ہے شہزادہ بھائی، جاشوما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں جاسورا نے بتایا ہے کہ تم کوکاف کے شیطان سے شادی کرنا چاہتی ہو، شہزادے نے کہا۔ ہاں شہزادہ بھائی، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، جاشوما نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ لیکن جب تم جانتی ہو کہ وہ شیطان ہے، پھر تم کیوں اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ وہ مجھے
اچھا لگتا ہے شہزادہ بھائی، جاشوما نے جواب دیا۔ اس کی تم سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ روزانہ مجھے ملتا ہے، جاشوما نے جواب دیا۔ تو نہ صرف شہزادہ بلکہ رتام اور جاشوما کا بھائی جاسورا بھی۔ جاشوما کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑے۔ روزانہ؟ وہ کیسے؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب میں سو جاتی ہوں تو میرے خواب میں آتا ہے اور مجھ سے ملتا ہے، جاشوما نے بڑے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ تو شہزادے کے ساتھ ساتھ رتام اور جاسورا نے بھی اطمینان بھرے لمبے لمبے سانس لیے۔ وہ کس شکل میں تمہارے خواب میں آتا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ اپنی اصلی شکل میں، جاشوما نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ بتاؤ، شہزادے نے کہا۔ تو جاشوما نے ایک انتہائی خوبصورت شہزادے کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ وہ اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے شہزادہ بھائی، اور پھر مجھے اپنے ساتھ اڑتے ہوئے گھوڑے پر بٹھا لیتا ہے، اور ہم دونوں اس اڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر پوری دنیا کی خوب سیر کرتے ہیں، جاشوما نے جواب دیا۔ لیکن یہ اس کا اصل روپ نہیں ہے جاشوما، اس کا اصل روپ تو بے حد بھیانک ہے، شہزادے نے کہا۔ نہیں شہزادہ بھائی، یہی اس کا اصل روپ ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کوکاف میں اس کے بہت سے دشمن ہیں، اور یہ دشمن اس کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ بدصورت ہے، جاشوما نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو شیطان کیوں کہتا ہے؟ شیطان تو اچھے کو نہیں کہا جاتا، شہزادے نے کہا۔ اس نے مجھے بتایا تھا شہزادہ بھائی کہ وہ بچپن میں بے حد شرارتی تھا، اور ان شرارتوں کی وجہ سے سب اسے شیطان کہہ کر پکارتے تھے، پھر یہ نام اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ اس طرح وہ کوکاف کا شیطان مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ کوکاف کا شہزادہ ہے۔ کوکاف کے موجودہ بادشاہ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا اصل نام شہزادہ زبول ہے، جاشوما نے جواب دیا۔ لیکن نجومیوں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہے، شہزادے نے کہا۔ نہیں شہزادہ بھائی، یہ سب اس کے دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، وہ ہرگز جادوگر نہیں ہے، بہت اچھا اور نیک آدمی ہے وہ، جاشوما نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا خواب کے علاوہ بھی تم اس سے کبھی ملی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ نہیں شہزادہ بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک شادی نہ ہو جائے میں اس سے کیسے مل سکتی ہوں؟ جاشوما نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے والدین اور بھائی تو اس شادی کے خلاف ہیں، شہزادے نے کہا۔ ہوتے رہیں، مجھے یہاں کے قانون کا علم ہے کہ لڑکی جس کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی اس کے ساتھ ہی اس کی شادی ہو سکتی ہے، اور اگر زبردستی کی گئی تو میں انکار کر دوں گی، جاشوما نے ایک بار پھر انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ رتام تمہارے ساتھ کھیلتا رہا ہے، تم نے رتام سے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، شہزادے نے کہا۔ ہاں شہزادہ بھائی، میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس وقت تک میں نے خواب میں کوکاف کے شیطان کو نہ دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا اور اس سے ملی تو میں نے انکار کر دیا، جاشوما نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، شہزادے نے کہا، اور گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس نے جاشوما کو دے دیا۔ یہ بھائی کی طرف سے بہن کے لیے تحفہ ہے، شہزادے نے کہا۔ تو جاشوما نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا بھائی جاسورا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں سلام کر کے واپس چلے گئے۔ اب بتاؤ رتام، تم کیا کہتے ہو؟ شہزادے نے خاموش بیٹھے ہوئے رتام سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں شہزادہ حضور، ظاہر ہے جاشوما سے زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ کوکاف کا شیطان اس معصوم لڑکی کو بہکا رہا ہے، رتام نے جواب دیا۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ آخر اس کوکاف کے شیطان کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہر صورت میں جاشوما سے شادی کرے؟ جاشوما سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکیاں دنیا میں موجود ہیں، پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ جاشوما سے اس کی شادی ہو؟ اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ اسے اس کی اجازت نہیں مل رہی، شہزادے نے کہا۔ ہو سکتا ہے شہزادہ حضور کہ جس طرح میں جاشوما کو پسند کرتا ہوں اسی طرح وہ بھی جاشوما کو پسند کرتا ہو، رتام نے جواب دیا۔ اب ہمیں خود کوکاف جا کر اس شیطان سے ملنا پڑے گا، تب اصل حقیقت کا علم ہوگا، شہزادے نے کہا۔ لیکن شہزادہ حضور کا کیشیا اور کوکاف میں تو بے حد دشمنی ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ وہاں ہیں تو وہ فوراً آپ کو مار ڈالیں گے، رتام نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خفیہ طور پر اور بھیس بدل کر وہاں جاؤں گا، شہزادے نے کہا۔ تو پھر شہزادہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، رتام نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی ساتھ چلو، بلکہ اگر جاسورا رضامند ہو تو ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں گے، شہزادے نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جاشوما کا بھائی جاسورا اندر داخل ہوا۔ اس نے شہزادے کو سلام کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ جاسورا، جاشوما تو شادی پر تیار نہیں ہے، اس نے تو کھل کر کہا ہے کہ وہ انکار کر دے گی،
شہزادے نے جاسورہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں شہزادہ حضور، اب تو واقعی یہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کی شادی اس شیطان سے کر دوں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی بہن کا گلا گھونٹ دوں، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے اس شیطان کا اصل روپ دیکھ چکا ہوں۔ جاسورہ نے کہا، میں نے اور رتام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خفیہ طور پر کوکاف جا کر اس شیطان کی اصل حقیقت معلوم کریں، اور اگر وہ واقعی شیطان ہے تو پھر اس کا خاتمہ کر دیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور آپ کے ساتھ جاتا شہزادہ حضور، کیونکہ آپ یہ سب کچھ میری بہن کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری ماں سخت بیمار ہیں اور ان کی تیمارداری رات کو مجھے کرنا پڑتی ہے۔ جاشو ماں صرف دن کے وقت تیمارداری کرتی ہے، رات کو جاگنے سے انکار کر دیتی ہے، اور دوسرے بڑے بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اس لیے رات کو مجھے جاگنا پڑتا ہے۔ اگر میں چلا گیا تو میری ماں کی تیمارداری کون کرے گا؟ جاسورہ نے کہا، او اچھا، پھر تو واقعی تمہاری مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور رتام چلے جاتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ جاسورہ نے کہا، ارے نہیں، ماں کی خدمت تو ہم سب کا فرض ہے۔ شہزادے نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن شہزادہ حضور، کوکاف والے تو کاکیشیا کے سخت دشمن ہیں، آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جاسورہ نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، ہم دونوں بھیس بدل کر جائیں گے۔ شہزادے نے کہا، اور جاسورہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شہزادے نے اسے جانے کی اجازت دی تو جاسورہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب تم تیاری کر لو، ہم کل صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شہزادے نے بھی اٹھتے ہوئے رتام سے مخاطب ہو کر کہا تو رتام بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن شہزادہ حضور، ہم کس بھیس میں وہاں جائیں گے؟ رتام نے کہا، ہیرے موتیوں کے تاجروں کے روپ میں۔ شہزادے نے جواب دیا اور رتام نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سلام کر کے اور کل صبح آنے کا وعدہ کر کے وہ شہزادے کے خاص کمرے سے باہر چلا گیا تو شہزادہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ آرام کرتا تھا۔ کوکاف کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ پر بڑی بڑی کرسیوں پر انتہائی خوفناک شکلوں والے دیو بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بائیں ہاتھ پر کرسیوں پر انسان بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ سب انسان بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر تھے۔ جبکہ بادشاہ کا تخت درمیان میں تھا۔ یہ تخت سونے کا بنا ہوا تھا، اس پر سرخ رنگ کا انتہائی خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، جس پر بادشاہ زربفت کے تکیوں سے پشت لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہ ہی دیو تھا اور نہ انسان، بلکہ پری ذات تھا۔ چونکہ اب اس کی عمر کافی ہو گئی تھی اور اس کی داڑھی تو کیا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، اس کے چہرے پر بھی جھریاں پڑ گئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر بے پناہ روب اور دبدبا تھا۔ اس کے سر پر انتہائی قیمتی تاج تھا، جس میں دنیا کے قیمتی ترین ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تخت کے سامنے دو انتہائی خوبصورت پریاں ناچ رہی تھیں، اور سب درباری بادشاہ سمیت ان پریوں کا ناچ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ایک لمبی داڑھی والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کی نہ صرف داڑھی گہرے سرخ رنگ کی تھی، بلکہ اس کے سر کے بال بھی گہرے سرخ تھے، اور اس نے لباس بھی سرخ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخ تھا اور آنکھوں میں بھی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ یہ کوکاف کا وزیر اعظم تھا، جس کا نام امیر سرخ تھا۔ یہ بے حد عقلمند آدمی تھا، اور بادشاہ بھی اس کی بات بے حد مانتا تھا اور اس کا بے حد ادب کرتا تھا۔ آؤ آؤ امیر سرخ، آؤ اور ہمارے پاس بیٹھ کر دیکھو، یہ خوبصورت پریاں کس قدر خوبصورت انداز میں ناچ رہی ہیں۔ تم نے ایسا ناچ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، واقعی بادشاہ سلامت، ایسا ناچ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تخت کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریاں کافی دیر تک ناچتی رہیں اور سب ان کا ناچ دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ رک گئیں تو بادشاہ نے شاہی خزانہ دار کو بلا کر انہیں انعام و کرام دے کر رخصت کرنے کا حکم دے دیا۔ جب بادشاہ کے حکم کے مطابق پریاں انعام و کرام لے کر رخصت ہو گئیں تو بادشاہ نے زور سے تالی بجائی۔ ایک غلام دیو دربار میں داخل ہوا اور آ کر بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ زبول جادوگر کو حاضر کیا جائے، بادشاہ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور غلام دیو خاموشی سے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ زبول جادوگر سے کیا خطا ہو گئی ہے بادشاہ سلامت؟ وزیر اعظم نے حیران ہو کر بادشاہ سے پوچھا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے ایک بھیانک اور ناقابل معافی جرم کیا ہے، اور ہم آج اسے اس جرم کی عبرتناک سزا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو کافی عرصے کے بعد آج دربار میں آیا ہوں، کیونکہ میں بیمار تھا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ہاں ہمیں یاد آ گیا ہے، زبول جادوگر ہمارے دشمن ملک کاکیشیا کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس احمق نے
باقاعدہ اس شادی کی اجازت کے لیے حاجب خاص کو درخواست دی ہے۔ حاجب خاص نے اسے سمجھایا کہ کاکیشیا ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن وہ باز نہ آیا اور اپنی ضد پر اڑا رہا، تو حاجب خاص نے اس کی شکایت ہم سے کر دی۔ چنانچہ ہم نے اسے بلا کر اسے سختی سے حکم دیا کہ وہ آئندہ کاکیشیا کی کسی لڑکی کا خیال تک دل میں نہ لائے، ورنہ اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ لازماً اس لڑکی سے شادی کرے گا، اور اگر اسے اس کے لیے ہم سے بغاوت بھی کرنی پڑی تو پھر بھی وہ ایسا کرے گا۔ چنانچہ یہ اطلاع ملنے پر ہم نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈلوا دیا، اور آج ہم نے یہ دربار اس لیے لگایا ہے تاکہ اسے اس کے جرم کی عبرتناک سزا دی جائے۔ بادشاہ نے وزیر اعظم امیر سرخ کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تو وہ واقعی سزا کا مستحق ہے بادشاہ سلامت۔ وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہی غلام دیو اندر داخل ہوا اور بادشاہ کے سامنے جھک گیا۔ قیدی زبول جادوگر کو حاضر ہونے کی اجازت دی جائے بادشاہ سلامت؟ غلام دیو نے کہا، اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو غلام دیو واپس چلا گیا۔ دوسرے لمحے ایک خوبصورت نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سرخ اور نیلے رنگ کا خوبصورت لباس تھا، لیکن اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور گلے میں بھی بھاری توق تھا، جس کی وجہ سے وہ گردن کو اوپر نہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ تم نے ایک معمولی سے جادوگر ہو کر ہمارے خلاف اعلان بغاوت کی جرت کی ہے زبول، بولو، جواب دو، تم نے یہ جرت کیسے کی؟ بادشاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا بادشاہ سلامت۔ میں تو کیا، میرے باپ دادا، میری 7 نسلیں آپ کی وفادار رہی ہیں، میں کیسے آپ کے خلاف ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ زبول جادوگر نے آہستہ سے جواب دیا، تو کیا اب تم ملک کاکیشیا کی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ بادشاہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ میں اس سے شادی کوکاف کے فائدے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کوکاف نہیں لے آؤں گا۔ زبول نے جواب دیا، کوکاف کے فائدے کے لیے کیا مطلب؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، سب جانتے ہیں کہ آپ کی اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف ایک لڑکی ہے، شہزادی زرنگار، جبکہ یہ بھی کوکاف کا رواج ہے کہ جب کسی بادشاہ کا لڑکا نہ ہو تو پھر کوکاف کا سب سے بڑا جادوگر اس شہزادی سے شادی کر لیتا ہے اور وہ کوکاف کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ زبول جادوگر نے کہا، ہاں یہ درست ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، تو بادشاہ سلامت، میں کوکاف کا سب سے بڑا جادوگر بننا چاہتا ہوں تاکہ قانون کے مطابق شہزادی زرنگار سے شادی کر سکوں۔ زبول جادوگر نے جواب دیا، لیکن اس کے لیے تمہارا اس کاکیشیائی لڑکی سے شادی کرنے کا کیا تعلق؟ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس وقت پورے کوکاف میں کوئی ایسا جادوگر نہیں جو گشتم جادو جانتا ہو، اور جب تک کوئی گشتم جادو نہ حاصل کرے وہ بڑا جادوگر نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے یہاں کوکاف میں ایک بھی جادوگر ایسا نہیں ہے جس سے زرنگار کی شادی ہو سکے۔ لامحالہ اس کے لیے آپ کو کوکاف سے باہر رہنے والے جادوگروں میں سے شہزادی زرنگار کا شوہر تلاش کرنا پڑے گا، اور اس طرح ایک اجنبی کوکاف کا بادشاہ بن جائے گا۔ وہ کوکاف کو تباہ بھی کر سکتا ہے، اسے برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گشتم جادو حاصل کر کے یہاں کا سب سے بڑا جادوگر بن جاؤں، اور گشتم جادو سیکھنے کے لیے میرا اس کاکیشیائی لڑکی سے شادی کرنا ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک ہی لڑکی ہے جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں سامنے موجود چیز کے 2 عکس نظر آتے ہیں۔ اس لڑکی کو سامنے بٹھا کر جب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک خاص عمل کیا جائے تو گشتم جادو حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس لڑکی سے شادی کی اجازت دے دیں، کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اور شادی کے بغیر میں اس کی آنکھوں پر وہ خاص عمل نہیں کر سکتا۔ زبول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن کیا یہاں موجود دوسرے جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہے؟ تم سے بھی بڑے بڑے جادوگر ہمارے دربار میں موجود ہیں، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر بائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے بوڑھے جادوگروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، گشتم جادو صرف وہ جادوگر حاصل کر سکتا ہے جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے۔ البتہ زبول جادوگر احمق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس لڑکی کی آنکھوں پر عمل کر کے وہ یہ جادو حاصل کر لے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج تک یہ جادو صرف طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے حاصل کیا ہے، جس نے 20 سال تک اس کے لیے جادو دیوتا کی پوجا کی، لیکن جادو دیوتا نے پھر بھی اسے گشتم جادو نہ دیا، اور جب وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنا
تو جادو دیوتا نے اسے تحفے کے طور پر یہ جادو دیا ہے، پھر زبول کیسے یہ جادو حاصل کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھے جادوگر نے کھڑے ہو کر کہا، میں یہ جادو حاصل کر سکتا ہوں، مجھے اس کا یقین ہے، صرف بادشاہ سلامت کی اجازت کی ضرورت ہے۔ زبول نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ایک زوردار کڑاکے کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سن کر سب چونک پڑے۔ دوسرے لمحے ایک انتہائی مکروہ صورت ڈھانچہ اندر داخل ہوا، جس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ اس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، البتہ کھال ہڈیوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لمبی لمبی انگلیوں کے ناخن بھی انگلیوں کی طرح لمبے تھے۔ اس کے سر پر سبز رنگ کی پگڑی لپٹی ہوئی تھی، جبکہ اس پگڑی میں دونوں اطراف سرخ رنگ کا کپڑا اس کے سینے تک لٹکا ہوا تھا۔ پگڑی پر سونے کا بنا ہوا ایک خوبصورت تاج تھا، جس میں سرخ رنگ کا ایک بڑا سا لال لگا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھائے ہوئے تھے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے اس کے مکروہ لمبے لمبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، مگر یہ آنکھیں بے نور تھیں، ان میں زندگی تھی ہی نہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ خوفناک مخلوق اندھی ہو، اور وہ دھپ دھپ کرتا ہوا آگے بڑھا اور زبول کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ بادشاہ کی طرف تھا۔ گندور جادوگر کے شاگرد زبول کو کیوں قید کیا گیا ہے بادشاہ سلامت، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ گندور جادوگر جادوگروں کا بادشاہ ہے؟ اس مکروہ صورت آدمی نے چیختے ہوئے کہا۔ ادب سے بات کرو گندور جادوگر، ہم نے تمہیں اس لیے یہ تاج پہننے کی اجازت دی تھی کہ تم نے ہم پر ایک ذاتی احسان کیا تھا، اور تمہیں جادوگروں کے بادشاہ کا لقب بھی ہم نے دیا تھا۔ پھر تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے سامنے چیخ کر بات کرو؟ بادشاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میں جان کی امان چاہتا ہوں بادشاہ سلامت، دراصل مجھے چیخ کر بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے میرا لہجہ ایسا ہو گیا ہے۔ گندور جادوگر نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا، تم چونکہ ہمارے محسن رہے ہو، اس لیے ہم تمہیں جان کی امان دیتے ہیں، اگر آئندہ تم نے ایسی گستاخی کی تو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، آئندہ ایسی گستاخی کبھی نہ ہوگی بادشاہ سلامت۔ گندور جادوگر نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب سنو، ہم نے تمہارے شاگرد کو کیوں قید کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ساری باتیں دہرا دیں جو اب تک ہوئی تھیں۔ زبول درست کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت، اس میں یہ خاصیت ہے کہ گشتم جادو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کاکیشیائی لڑکی سے شادی ضروری ہے۔ گندور جادوگر نے کہا، کیا وہ لڑکی زبول سے شادی پر تیار ہے؟ ہم کسی کے ساتھ زبردستی شادی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں بادشاہ سلامت، وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہے، اور نہ صرف تیار ہے بلکہ اس نے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ زبول نے خوش ہو کر کہا، تم شیطان جادوگر کے نام سے مشہور ہو زبول جادوگر، اور گندور جیسے عفریت اور مکروہ جادوگر کے شاگرد ہو، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ تم نے لازماً اس لڑکی کے ذہن پر جادو کے زور سے قبضہ کر رکھا ہوگا، ورنہ ایک کاکیشیائی لڑکی کسی صورت بھی کوکاف کے کسی جادوگر سے، اور وہ بھی جو شیطان کہلاتا ہو، شادی پر تیار نہیں ہو سکتی۔ کاکیشیائی اور کوکاف کے رہنے والے ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسی بات نہیں ہے بادشاہ سلامت۔ زبول نے کہا، پھر تم نے اسے لالچ دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے تفصیل عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ گندور جادوگر نے کہا، اجازت ہے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے میرا خیال تھا کہ اگر اس لڑکی کے والد کو دولت کا لالچ دیا جائے تو اس شادی پر رضامند ہو جائے گا، چنانچہ میں خود اس کے پاس گیا۔ چونکہ میری شکل ایسی ہے کہ اگر میں اصل شکل میں جاتا تو مجھے دیکھ کر ڈر جاتا، اس لیے میں نے زبول کا روپ دھار لیا۔ میں اپنے ساتھ بے شمار دولت لے کر گیا، لیکن لڑکی کے باپ نے یہ دولت ٹھکرا دی اور کہا کہ وہ کسی صورت بھی کسی کوکاف کے رہنے والے سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر مجھے بے حد غصہ آیا، اور غصہ آنے پر میرا اصل روپ ظاہر ہو گیا۔ میں نے غصے میں اسے دھمکیاں دی اور واپس آ گیا۔ پھر میں نے زبول کو بلا کر اسے ترکیب بتائی کہ وہ لڑکی دنیا کی سیر کرنے کی بڑی شوقین ہے، اس لیے وہ رات کو اس کے پاس جایا کرے اور اڑنے والا گھوڑا بھی ساتھ لے جایا کرے، اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر خوب سیر کرایا کرے، اس سے باتیں کیا کرے۔ اس طرح وہ لڑکی شادی پر رضامند ہو جائے گی۔ چنانچہ زبول نے میری ہدایات پر عمل کیا، اور وہ لڑکی جب سو جاتی ہے تو زبول گھوڑا لے کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس پر جادو کر کے اٹھاتا ہے اور گھوڑے پر بٹھا کر سیر کراتا ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام جاشوما ہے یہی سمجھتی رہتی ہے کہ زبول سے اس کی ملاقات خواب میں ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ خوش ہو کر سیر کرتی ہے، اور زبول نے آخر کار اسے راضی کر لیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے، اور اب اس نے کھل کر اعلان کر دیا ہے
کہ وہ زبول سے شادی کرے گی، لیکن اس کے ماں باپ اور بھائی اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن ہمیں ان کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں ایک خاص پوجا میں مصروف تھا، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ زبول کو آپ نے اجازت دینے کی بجائے قید میں ڈال دیا ہے۔ آج میں پوجا سے فارغ ہوا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں تاکہ آپ سے اس اجازت کی سفارش کرا سکوں۔ اگر میرا شاگرد زبول گشتم جادو حاصل کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ کوکاف کو ہی ہوگا۔ گندھور جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس کی مشروط اجازت دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں بادشاہ کی ہر شرط منظور ہے۔ گندھور اور زبول دونوں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، سنو، شرط یہ ہے کہ شاہی جادوگر کباد اس کا کیشیائی لڑکی کو اٹھا کر ہمارے محل میں ہماری بیٹی زرنگار کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ لڑکی زرنگار کے پاس 1 ماہ تک رہے گی تاکہ اگر تم نے اس پر کوئی جادو کر رکھا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اگر 1 ماہ تک زرنگار کے پاس رہنے کے بعد اس نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کی تو تمہیں اجازت ہوگی، لیکن تم اسے کوکاف میں نہ رکھ سکو گے، اسے تم نے کوکاف سے باہر رکھنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں منظور ہے بادشاہ سلامت۔ زبول اور گندھور دونوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچانک وزیر اعظم امیر سرخ نے کھڑے ہو کر کہا، اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس لڑکی کو اغوا کر کے کوکاف میں لایا گیا تو کاکیشیا کے بادشاہ کو اس کے نجومی بتا دیں گے۔ اس طرح کاکیشیا اور کوکاف کے درمیان ایک بار پھر ہولناک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے وزیر اعظم، لیکن ہم نے کباد جادوگر کا انتخاب ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے ایسا جادو آتا ہے کہ اصل لڑکی کو یہ لے آئے گا، جبکہ وہاں اس کی پرچھائیاں رہ جائیں گی جسے سب لوگ اصل سمجھیں گے، اور بڑے سے بڑا نجومی بھی اصل اور پرچھائیوں میں فرق نہ کر سکے گا۔ اس طرح وہاں کے لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ لڑکی موجود ہے، جبکہ لڑکی موجود نہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، پھر ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ امیر سرخ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کباد جادوگر۔ بادشاہ نے مڑ کر ایک لمبی داڑھی والے جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، حکم بادشاہ سلامت۔ اس لمبی داڑھی والے جادوگر نے کرسی سے اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، تم نے سن لیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں علی جا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ کباد جادوگر نے کہا، ہم آج رات زرنگار کو سمجھا دیں گے، تم کل اس لڑکی کو ہماری ہدایت کے مطابق زرنگار کے پاس پہنچا دینا۔ لڑکی کے آنے کے بعد زبول جادوگر اور گندھور جادوگر کو شاہی محل کے قریب آنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اور پھر اس نے زبور جادوگر کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے حکم کی تعمیل میں غلام دیو نے زبول جادوگر کے ہاتھوں اور پیروں میں موجود شاہی زنجیریں کھول دیں، اور پھر بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور اٹھ کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ ایک بڑے کمرے میں جس کی دیواروں کا رنگ گہرا سیاہ تھا، کرسیوں پر گندھور اور زبول جادوگر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ ہاں ہاں، دیکھا استاد، میری ترکیب کیسی کامیاب رہی، اور ہم بادشاہ کو اور اس کے سارے درباریوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ زبول نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، ہاں، تم واقعی شیطان ہو زبول۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ بادشاہ اور اس کے درباری، اور خاص طور پر امیر سرخ، اس طرح احمق بن جائیں گے۔ گندھور نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، استاد، تمہارے شاگرد کو ویسے ہی کوکاف کا شیطان نہیں کہا جاتا۔ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم نے اس کے خلاف کتنی بڑی سازش کر دی ہے۔ زبول نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ اوہ بڑی اماں، آپ آئیے آئیے، زبول نے فوراً ہی اٹھ کر کہا۔ گندھور بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ آنے والی عورت گندھور کی ماں تھی۔ کیا سازش کی ہے تم نے بادشاہ کے خلاف، جس پر اتنے زور کے کہکہے لگ رہے ہیں؟ بڑھی عورت نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اماں، یہ کوکاف کا شیطان واقعی شیطان ہے، اور اس سازش کی کامیابی کے بعد تمہارا بیٹا نہ صرف ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت انسانی جسم حاصل کر لے گا، بلکہ کوکاف کا بادشاہ بھی بن جائے گا۔ گندھور نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، وہ کیسے؟ مجھے بھی بتاؤ، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بوڑھی عورت نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اماں، زبول نے یہ سازش تیار کی ہے کہ وہ ایک کاکیشیائی لڑکی سے شادی کرے گا اور پھر گشتم جادو حاصل کرے گا۔ گشتم جادو حاصل کرنے کے بعد اسے اختیار ہوگا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی زرنگار سے خود شادی کرے یا اس کی شادی
کسی سے بھی کرا دے، یہ اس کی مرضی ہوگی۔ بادشاہ اس سے انکار نہ کر سکے گا کیونکہ یہاں کا قانون ہے۔ چنانچہ زبول گشتم جادو حاصل کرنے کے بعد 2 کام کرے گا۔ ایک تو یہ گشتم جادو کی مدد سے مجھے ہمیشہ کے لیے خوبصورت انسانی جسم حاصل کرنے میں مدد دے گا، اور دوسرا وہ بادشاہ سے کہہ کر میری شادی شہزادی زرنگار سے کرا دے گا۔ اس طرح میں بادشاہ کا داماد بن جاؤں گا۔ پھر بادشاہ کو ہلاک کر دیا جائے گا اور میں اس کے تخت پر قبضہ کر کے خود کو کاف کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ جبکہ زبول گشتم جادو کی مدد سے کاکیشیا کے بادشاہ کا خاتمہ کر کے کاکیشیا کے تخت پر قبضہ کر لے گا اور کاکیشیا کا بادشاہ بن جائے گا۔ اس طرح ہم دونوں ہی بادشاہ بن جائیں گے۔ گندور جادوگر نے سازش کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن بادشاہ کوکاف کی اجازت کے بغیر تو کوکاف کا رہنے والا کوئی بھی کوکاف سے باہر کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور بادشاہ اس بارے میں بے حد سخت ہے، وہ کیسے اس کی اجازت دے گا؟ بوڑھی عورت نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ اجازت حاصل کر لی گئی ہے۔ گندور جادوگر نے کہا تو بوڑھی بے اختیار چونک پڑی، وہ کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بوڑھی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو زبول نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ واقعی تم نے بے حد عیاری سے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، لیکن ایک بات کا خیال تم نے نہیں رکھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کس بات کا؟ گندور اور زبول دونوں نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی زرنگار کو ان ساری باتوں کا علم ہو جائے گا، اور میں شہزادی زرنگار سے مل چکی ہوں۔ وہ کوکاف کے کسی جادوگر سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی شہزادے سے شادی کرے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اسے کاکیشیا کا شہزادہ بخت نصر بے حد پسند ہے، لیکن وہ اپنے باپ کی سخت مزاجی سے خاموش ہے۔ اب اگر وہ لڑکی 1 ماہ اس کے پاس رہی تو وہ لازماً اسے ورگلائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی 1 ماہ بعد زبول سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دے۔ پھر تمہاری سازش کا کیا ہوگا؟ بوڑھی عورت نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اوہ اماں ٹھیک کہتی ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہم تو شاہی محل کے قریب ہی نہیں جا سکتے، اور شاہی محل پر ہمارا تو کیا کسی کا بھی جادو نہیں چل سکتا۔ زبول نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہاری خاطر اور خاص طور پر اپنے بیٹے گندور کی خاطر یہ کام میں کروں گی۔ بوڑھی نے کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ تم کیا کرو گی ماں؟ گندور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھ پر تو شاہی محل میں جانے کی پابندی نہیں ہے، اور شاہی محل میں شہزادی زرنگار کی خاص کنیز آسما پری میری بیٹی بنی ہوئی ہے۔ میں آسما کو کہہ دوں گی کہ وہ سبز انار کے دانے خاموشی سے شہزادی زرنگار اور اس لڑکی کو کھلا دے۔ ان دانوں کے کھاتے ہی ان دونوں کے دماغ میرے قبضے میں آ جائیں گے، اور پھر میں انہیں جو حکم دوں گی وہ ویسے ہی کریں گی۔ اس طرح میں اس لڑکی کو حکم دے دوں گی کہ وہ زبول سے شادی کا اقرار کر لے، اور شہزادی کو حکم دوں گی کہ وہ بھی گندور سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ بوڑھی عورت نے کہا، لیکن اماں سبز انار کا شاہی محل میں لے جانا تو بہت بڑا جرم ہے، اور شہزادی زرنگار تو سبز انار کے دانے دیکھتے ہی سمجھ جائے گی کہ اس کا دماغ قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ گندور نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، میں اس سبز انار کے دانوں پر سرخ رنگ کر دوں گی۔ پھر نہ ہی آسما پری کو اس کا علم ہوگا، اور نہ ہی شہزادی زرنگار کو، وہ اسے عام انار ہی سمجھیں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اوہ پھر ٹھیک ہے، اماں زندہ باد۔ گندور نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور زبول نے بھی بوڑھی عورت کی ذہانت کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ شہزادہ بخت نصر اور امیر زادہ رتام دونوں گھوڑوں پر سوار منزلیں مارتے ہوئے کوکاف کی سرحد کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کے جسموں پر تاجروں جیسا لباس تھا۔ شہزادہ بخت نصر کے پاس انتہائی قیمتی ہیرے تھے۔ شہزادہ حضور، ایسا نہ ہو کہ سرحد کے محافظ آپ کو پہچانتے ہوں۔ رتام نے کہا، ہم اکیلے تو سرحد پار نہیں کریں گے، سرحد کے قریب پہنچ کر ہم کسی قافلے میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر اطمینان سے سرحد پار کر جائیں گے۔ شہزادے نے کہا، اور رتام نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر جب وہ 10 روز کے سفر کے بعد سرحد پر پہنچے تو وہاں واقعی ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ سرحد پار کر رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ چونکہ ان دونوں کے لباس تاجروں جیسے تھے، اس لیے کسی نے بھی ان کے چہروں کی طرف غور نہ کیا، اور وہ اطمینان سے سرحد پار کر کے کوکاف میں داخل ہو گئے۔ کوکاف کا سب سے بڑا شہر زنی کہلاتا تھا، جو کہ سرحد سے کافی دور تھا، اور بادشاہ کا محل بھی شہر زری میں تھا، اور تمام جادوگر بھی اسی شہر میں رہتے تھے۔ باقی کوکاف کے
ہر شہر میں بادشاہ کے حکم کے مطابق صرف دیو پریزاد اور پریاں رہتی تھیں، جادوگر نہ رہتے تھے، اس لیے ان کی منزل بھی شہر زریں تھا، قافلہ بھی شہر زریں ہی جا رہا تھا، لیکن قافلے نے کئی روز تک سرحدی شہر میں رک کر آرام کرنا تھا، اس لیے شہزادے اور رتام نے اکیلے ہی شہر زریں جانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کافی دور نکل آنے کے بعد ایک دریا کے کنارے انہوں نے آرام کرنے اور کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک سایہ دار جگہ پر وہ گھوڑوں سے اترے۔ انہوں نے گھوڑوں کو دریا کے کنارے پر اگی ہوئی گھاس کھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود زین سے بندھے ہوئے خوراک کے تھیلے اور پانی کی بوتلیں اتار کر وہ گھاس پر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ وہیں لیٹ گئے۔ شہزادہ حضور، شہزادہ حضور، رتام نے چیخ کر کہا تو شہزادہ، جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ شہزادے نے پریشان ہو کر کہا، شہزادہ حضور، دریا میں ایک بڑا سا صندوق تیرتا ہوا آ رہا تھا، کسی عجیب سی لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے، رتام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں دریا میں بہتا ہوا صندوق نظر آ رہا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ واقعی دریا میں ایک بڑا سا صندوق لہروں کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ صندوق تیز سرخ رنگ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور ہر طرف سے بند نظر آ رہا تھا۔ اس صندوق میں کیا ہوگا رتام؟ شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تو کھولنے پر ہی معلوم ہوگا شہزادہ حضور، رتام نے جواب دیا۔ تو پھر دریا میں اتر کر اسے کنارے پر لے آؤ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے لیے آئندہ فائدہ مند ثابت ہو، شہزادے نے کہا، اور رتام نے اپنا لباس اتارا اور تیزی سے دریا میں اتر گیا۔ اس وقت تک صندوق بھی قریب آ گیا تھا۔ چنانچہ رتام، جو کہ ایک بہترین تیراک تھا، نے صندوق کو پکڑا اور پھر اسے دھکیلتا ہوا کنارے پر لے آیا۔ کنارے پر موجود شہزادے نے صندوق کو پکڑا اور کھینچ کر کنارے پر ڈال دیا۔ رتام بھی باہر آ گیا اور پھر اس نے اپنا جسم خشک کر کے لباس پہن لیا۔ صندوق واقعی ہر طرف سے بند تھا۔ شہزادے نے صندوق سے کان لگائے تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، اندر کسی کمسن بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، شہزادے نے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے خنجر نکالا اور اس کی مدد سے صندوق کا ڈھکن اطراف سے اکھاڑنا شروع کر دیا۔ رتام نے بھی اس کام میں شہزادے کی مدد کی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ صندوق کا ڈھکن اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا، ایک 5-6 سال کا بچہ جس کے جسم پر نیلے رنگ کا لباس تھا اچھل کر صندوق سے باہر آ گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر مسرت کے تاثرات تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے بازو اپنے سر سے اونچے کیے اور شہزادہ اور رتام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچہ بجلی کی سی تیزی سے اس طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا جیسے کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ اور رتام دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ کیسا بچہ تھا رتام؟ یہ تو پرندوں کی طرح اڑتا تھا، شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم کوکاف میں ہیں شہزادہ حضور، ہو سکتا ہے یہ بچہ پری زاد ہو، اسے کسی نے قید کر دیا ہو اور ہم نے اسے آزاد کیا تو وہ اڑ گیا، رتام نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور شہزادے نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن دوسرے لمحے سائیں سائیں کی آواز سنائی دی تو انہوں نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا، کیونکہ آواز انہیں اپنے سروں پر سنائی دی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابھی اڑ کر نظروں سے غائب ہو جانے والا بچہ تیزی سے واپس آ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا شکریہ ادا کرنے واپس آیا ہوں، بچے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، لیکن تم کون ہو اور اس طرح ہوا میں کیسے اڑ لیتے ہو، اور تمہیں کس نے اس صندوق میں قید کیا تھا؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام کاؤس ہے، میں پری زاد ہوں۔ کوکاف کے ایک خطرناک جادوگر گندھور نے مجھے اچانک اغوا کیا اور پھر وہ مجھے لے کر اپنی پوجا گاہ میں آ گیا۔ وہ روزانہ میرے جسم سے 4 قطرے خون نکال کر اپنے ماتھے پر لگاتا تھا اور جادو کی ریاضت کرتا تھا۔ پورے 40 دنوں تک اس نے ایسا کیا۔ پھر جب اس کی ریاضت مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے اس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تاکہ میں راستے میں ہی مر جاؤں، لیکن تم نے صندوق کو دریا سے باہر نکالا اور مجھے آزاد کر دیا۔ کاؤس نے جواب دیا۔ کیا تم میں کوئی خاص خوبی ہے کہ اس جادوگر نے تمہیں اپنے جادو کی پوجا کے لیے منتخب کیا؟ رتام نے پوچھا۔ ہاں،
میں پری زادوں کی ایک خاص نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نسل کو بھی کاؤس کہتے ہیں۔ ہمارے پر نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کے باوجود پرندوں کی طرح اڑتے ہیں۔ کوکاف کا موجودہ بادشاہ بھی کاؤس ہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے اندر خاص طور پر خوبی ہے کہ میں جس آدمی کو دیکھ لوں، اس کے ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح مجھے اس کے ارادوں کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ جادوگر گندور کوکاف کا بادشاہ بننے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس لیے اس نے میرا خون استعمال کیا، لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور اب میں نے تم دونوں کے خیالات اور ذہن کو بھی پڑھ لیا ہے، اس لیے اب مجھے ساری بات کا علم ہو گیا ہے۔ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، کس بات کا؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تمہارا نام بخت نصر ہے، تاکہ کوکاف کے شیطان کی حقیقت معلوم کر سکو، جو تمہارے دوست امیر زادہ جاسورہ کی بہن جاشوما سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور جاشوما بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ رتام جاشوما کو پسند کرتا ہے اور جاشوما سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ بولو، یہی بات ہے نا؟ کاؤس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ اور رتام دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ان کے چہروں پر شدید حیرت تھی۔ تو پھر سنو، تم نے مجھے موت سے آزادی دلا کر جو احسان مجھ پر کیا ہے، میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہوں۔ کوکاف کا شیطان ایک جادوگر زبول کو کہا جاتا ہے، اور زبول دراصل اس گھندور جادوگر کا شاگرد ہے۔ گھندور جادوگر وہی ہے جو جاشوما کے والد سے ملنے گیا تھا اور جس کا حلیہ جاسورہ نے تمہیں بتایا تھا۔ اس گھندور جادوگر نے کوکاف کے بادشاہ پر ایک احسان کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے خوش ہو کر اسے شاہی پگڑی باندھنے اور شاہی تاج لگانے کی اجازت دے دی تھی، اور اسے جادوگروں کے بادشاہ کا لقب بھی دیا تھا۔ زبول جادوگر جو کوکاف کا شیطان مشہور ہے، اس کا وہی حلیہ ہے جو جاشوما نے بتایا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ واقعی شیطان ہے۔ اب میں ان دونوں کی اصل سازش بتاتا ہوں۔ زبول جادوگر دراصل ایک جادو گشتم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ یہ جادو حاصل کر لے تو پھر وہ کوکاف کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے گا۔ کوکاف کے بادشاہ کی ایک ہی لڑکی ہے جس کا نام شہزادی زرنگار ہے۔ شہزادی زرنگار بے حد خوبصورت شہزادی ہے۔ اسے ذاتی طور پر ان جادوگروں اور دیووں سے نفرت ہے۔ وہ انسانوں سے پیار کرتی ہے۔ کوکاف کا قانون ہے کہ اگر بادشاہ کا لڑکا نہ ہو اور صرف لڑکی ہو تو پھر کوکاف کا سب سے طاقتور جادوگر اگر چاہے تو شہزادی سے بغیر اس کی رضامندی کے شادی کر سکتا ہے، یا وہ کسی سے بھی اس کی شادی کرا سکتا ہے، اور جو شہزادی سے شادی کرے گا وہی بادشاہ کی وفات کے بعد کوکاف کا بادشاہ بنے گا۔ کوکاف اور کاکیشیا ایک دوسرے کے دشمن ملک ہیں، کیونکہ ان کے درمیان طویل جنگ ہوتی رہی ہے۔ اب زبول جادوگر گشتم جادو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک قدرتی صلاحیت ہے کہ وہ گشتم جادو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں 2 عکس نظر آتے ہوں۔ اب ایسی لڑکی پوری دنیا میں صرف جاشوما ہے، اس لیے وہ کوکاف کا شیطان جاشوما سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر کے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے خاص عمل کر کے گشتم جادو حاصل کرے۔ اگر وہ گشتم جادو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سازش یہ ہے کہ وہ شہزادی زرنگار کی شادی اپنے استاد اور مکروہ صورت جادوگر گھندور سے کرا دے گا، اور گھندور جادوگر شہزادی زرنگار سے شادی کر کے کوکاف کے بادشاہ کو قتل کر دے گا اور خود کوکاف کا بادشاہ بن جائے گا، جبکہ زبول جادوگر جاشوما سے شادی کر کے تمہارے باپ کاکیشیا کے بادشاہ اور تمہیں اپنے جادو کے زور سے قتل کر کے خود کاکیشیا پر قبضہ کر لے گا۔ اس طرح یہ دونوں استاد شاگرد دونوں ملکوں کے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ ہے اصل سازش۔ کاؤس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو انتہائی بھیانک سازش ہے۔ اب تک تو میں صرف اپنے دوست رتام کی وجہ سے اس کوکاف کے شیطان کو دشمن سمجھ رہا تھا، لیکن اب تمہارے بتانے کے بعد تو یہ شیطان میرا ذاتی دشمن بن گیا ہے۔ اس کی سازش کامیاب ہو گئی تو پھر یہ مجھے اور میرے والد بادشاہ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ شہزادے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اس کی سازش میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف بادشاہ کوکاف کی اجازت تھی، کیونکہ کوکاف کے قانون کے مطابق کوکاف کا رہنے والا بادشاہ کی خصوصی اجازت کے بغیر کوکاف سے باہر کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب تک یہ شادی نہیں ہو سکی، ورنہ تو اب تک یہ ساری سازش مکمل بھی ہو چکی ہوتی۔ لیکن اب اس سازش کے کامیاب ہونے کے امکانات ظاہر ہو گئے ہیں۔ کاؤس نے کہا، وہ کیسے؟ شہزادہ بخت نصر نے پوچھا۔ جب زبول جادوگر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اسے جاشوما سے شادی کی اجازت دی جائے
تو بادشاہ نے اس کی درخواست مسترد کر دی، لیکن چونکہ زبول کے سامنے بڑا مقصد تھا اس لیے اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے زبول کو قید کر دیا۔ اس وقت زبول کا استاد گندور جادوگر میرے خون کو ماتھے پر لگا کر پوجا میں مصروف تھا، اس لیے اسے اس کی گرفتاری کی اطلاع نہ مل سکی تھی۔ پھر جس روز بادشاہ نے زبول کو بڑے دربار میں بلا کر سزا دینی تھی، اس روز گندور کی ریاضت ختم ہو گئی اور وہ مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال کر اپنی خاص غار سے باہر چلا گیا۔ وہاں جب اسے اطلاع ملی تو وہ بھی دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں زبول پہلے ہی بادشاہ کو قائل کر چکا تھا کہ وہ جاشوما سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ گشتم جادو حاصل کر کے وہ شہزادی زرنگار سے شادی کر لے۔ چونکہ یہ بادشاہ کے لیے عام بات تھی اس لیے یہ کوئی جرم نہ بنتا تھا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ وہ کسی لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو زبول اور گندور جادوگر نے اسے بتایا کہ جاشوما خود اس سے شادی پر تیار ہے، لیکن بادشاہ ان جادوگروں کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ جاشوما کو 1 ماہ تک شہزادی زرنگار کے پاس رکھا جائے، اور زبول اور گندور اس 1 ماہ کے دوران شاہی محل کے قریب نہ جا سکیں گے، اور کوئی جادو شاہی محل پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اگر 1 ماہ بعد بھی جاشوما اسے شادی پر رضامند رہی تو پھر وہ شادی ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ کاؤس نے جواب دیا، لیکن جاشوما تو پاکیشیا میں ہے، وہ یہاں کوکاف میں کیسے آ سکتی ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر جاشوما کو زبردستی یہاں لایا گیا تو ایک بار پھر کاکیشیا اور کوکاف میں جنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ایک خاص جادو رکھنے والے کباز جادوگر کو حکم دیا ہے کہ وہ اصل جاشوما کو یہاں شاہی محل میں لے آئے اور وہاں اس کی جگہ اس کی پرچھائیاں چھوڑ دے، جو وہاں اصل جاشوما ہی سمجھی جائے گی۔ اس طرح کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ جاشوما کو کوکاف میں لایا گیا ہے۔ کاؤس نے جواب دیا، جاشوما کو تو خواب میں اس زبول جادوگر نے رضامند کیا ہوا ہے، تو واقعی اس سے شادی پر رضامند ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ شہزادے نے کہا، شہزادہ حضور، گندور جادوگر کی ماں نے ایک اور خطرے کا اظہار کیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو بتایا ہے کہ شہزادی زرنگار دراصل آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ کاؤس نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادہ بے اختیار اچھل پڑا، مجھ سے؟ وہ کیوں؟ میں تو کبھی اس سے ملا تک نہیں، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس نے بھی مجھے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا، شہزادی زرنگار بادشاہ کی اجازت سے ایک بار چھپ کر پوری دنیا کی سیر کر چکی ہے۔ وہ ایک تاجر زادی کے روپ میں ایک شاہی دعوت میں آپ سے مل چکی ہے اور آپ سے باتیں بھی کر چکی ہے۔ بس یہ دل کا معاملہ ہے کہ آپ اسے بے حد پسند آئے ہیں، لیکن اس کی یہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی کہ کوکاف کا بادشاہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ کوکاف اور کاکیشیا میں بے حد دشمنی ہے۔ اس لیے گندور جادوگر کی ماں کا خیال ہے کہ اگر جاشوما 1 ماہ تک شہزادی زرنگار کے پاس رہی تو شہزادی زرنگار چونکہ جادوگروں سے بے حد نفرت کرتی ہے، اس لیے وہ جاشوما کو بھی ورگلا سکتی ہے کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے۔ اگر جاشوما نے انکار کر دیا تو زبول اور گندور جادوگر دونوں کی سازش دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کاؤس نے کہا، ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا، گندور کی ماں اپنے بیٹے کو کوکاف کا بادشاہ دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے بھی اس کے توڑ کے لیے ایک سازش تیار کی ہے۔ گندور کی ماں شاہی محل میں آتی جاتی ہے کیونکہ وہ جادوگرنی نہیں ہے، شہزادی زرنگار کی خاص کنیز آسما پری ہے، اور گندور کی ماں کی اس آسما پری سے خاص دوستی ہے کیونکہ آسما پری کو جادو سیکھنے کا شوق ہے، اور وہ گندور کی ماں سے کہتی رہتی ہے کہ گندور سے کہہ کر اسے تھوڑا بہت جادو سکھا دے۔ اب گندور کی ماں نے یہ سازش تیار کی ہے کہ سبز انار کے دانے آسما پری کے ذریعے شہزادی زرنگار اور جاشوما دونوں کو کھلا دیے جائیں، تو اس طرح ان دونوں کے ذہن گندور کی ماں کے قابو میں آ جائیں گے، کیونکہ سبز انار کی یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی بھی اسے درخت سے توڑے تو اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، پھر جو کوئی بھی اس انار کے دانے کھائے تو اس کا ذہن اس انار کو توڑنے والے کے ماتحت ہو جاتا ہے، اور اسے جیسے حکم دے وہ آدمی ویسے ہی کام کرتا ہے۔ یہ جادو کی بات نہیں ہے، سبز انار کی قدرتی خاصیت ہے۔ یہ انار پوری دنیا میں کسی ایک درخت پر ایک لگتا ہے، اور ایک بار یہ گندور کی ماں کے باغ میں لگ گیا تھا، اس نے توڑ کر اسے رکھ لیا تھا۔ کاؤس نے کہا، لیکن شہزادی زرنگار بھی تو اس بارے میں جانتی ہوگی، وہ ان دانوں کو کیوں کھائے گی؟
شہزادے بخت نصر نے کہا، ہاں وہ بھی جانتی ہے اور آسما پری بھی، بلکہ کوکاف کا ہر رہنے والا اس انار کی خاصیت کو جانتا ہے۔ اس لیے گھندور کی ماں نے یہ سوچا کہ وہ ان سبز دانوں کو سرخ رنگ میں تبدیل کر کے آسما پری کے ذریعے شہزادی زرنگار اور جاشوما کو کھلا دے گی۔ اس طرح انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا اور گھندور کی ماں اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گی۔ کاؤس نے جواب دیا، اوہ یہ سب تو واقعی حد درجہ سازشی ہیں، بڑی عجیب سازشیں سوچی ہیں۔ شہزادے نے کہا، اس لیے تو زبول کو کوکاف کا شیطان کہا جاتا ہے۔ جب وہ شیطان ہے تو اس کا استاد اور اس کے استاد کی ماں تو ظاہر ہے سازشوں میں اس سے بھی آگے ہوں گے۔ کاؤس نے جواب دیا، پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم مشورہ دو۔ شہزادے نے کہا، میں تو صرف حالات بتا سکتا ہوں چونکہ آپ نے مجھے قید سے نکال کر زندگی دی ہے، اس لیے اس کے شکریہ کے طور پر میں نے یہ سب حالات بتا دیے ہیں، باقی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اب مجھے اجازت دیں، کاؤس نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پہلے کی طرح سر کے اوپر اٹھائے۔ ارے ارے ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، شہزادے نے کہا تو کاؤس نے فوراً دونوں ہاتھ نیچے کر لیے۔ کیا بات ہے، میں نے بتایا ہے کہ میں اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کاؤس نے کہا، چلو تم نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن تم ہمیں یہ تو بتا سکتے ہو کہ کون اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، کاؤس نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دوسرے لمحے وہ فضا میں پرواز کر گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلندی پر جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ انکشافات تو بہت سے کر گیا ہے یہ بچہ، لیکن بس بتا کر چلا گیا ہے۔ رتام نے کہا، ہاں بڑی سازشیں ہو رہی ہیں یہاں، ہمیں تو کسی بات کا علم تک نہ تھا۔ بہرحال اب ہمیں خود سوچنا پڑے گا، شہزادے نے کہا، اور رتام نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے گھوڑوں کو پکڑا، سامان ان کی زینوں کے ساتھ لٹکایا اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ شہر زری کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت وہ شہر زری میں داخل ہو گئے۔ یہ انتہائی خوبصورت شہر تھا، ہر طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ وہاں فضا میں خوبصورت پریاں اڑتی پھر رہی تھیں، انتہائی خوبصورت مکان بنے ہوئے تھے۔ وہ شہر میں داخل ہو کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار ان کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سنو، اس آدمی نے شہزادے اور رتام کو روکتے ہوئے کہا، تو ان دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ جی فرمائیے، شہزادے نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، تم یہاں اجنبی لگتے ہو۔ اس آدمی نے کہا، ہاں ہم تاجر ہیں اور تجارت کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، میرا نام بہرام ہے اور میں شہر زریں کے شمالی حصے میں رہتا ہوں اور بادشاہ کا خاص درباری ہوں۔ اگر تم میرے مہمان بن جاؤ تو میرے لیے یہ عزت کا باعث ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شہزادے نے کہا، نہیں میں جادوگر نہیں۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ بہرام نے جواب دیا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جادوگر تاجروں کو اپنا مہمان بنا کر لوٹ لیتے ہیں اور شاہی دربار میں بھی وہ آدمی جاتے ہیں جو جادوگر ہوں، عام آدمی کو درباری نہیں بنایا جاتا۔ شہزادے نے کہا، میں تمہاری صاف گوئی سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ تم نے غلط سنا ہے، یہ کوکاف ہے، یہاں کوئی بھی جادوگر نہ کسی انسان کو لوٹ سکتا ہے اور نہ کسی پر جادوگر کے اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یہاں کے جادوگر کوکاف سے باہر جا کر جادو کا استعمال کرتے ہیں، اور تم نے یہ بات غلط سنی ہوئی ہے کہ درباری صرف جادوگر ہی بن سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جادوگر بھی درباری ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی بھی درباری ہوتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی شمالی علاقے کا رئیس ہوں، میرا پورا نام رئیس بہرام ہے۔ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم خوشی سے تمہارے مہمان بننے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے سوچا تھا کہ بہرام درباری ہے تو پھر اس کے ذریعے بادشاہ کوکاف کے کانوں تک زبول اور گھندور کی سازش بڑی آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے، اس لیے انہوں نے مہمانی قبول کر لی تھی۔ بہرام انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ایک انتہائی خوبصورت سے مکان میں داخل ہو گئے۔ یہ مکان بہت ہی بڑا تھا اور شاندار بھی، وہاں بے شمار غلام اور کنیزیں بھی کام کر رہی تھیں۔ آپ آرام کیجیے، میں نے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے، رات کو کھانے پر ملاقات ہوگی، بہرام نے کہا، اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد انہیں انتہائی آرام دہ کمروں میں پہنچا دیا گیا، چنانچہ وہ بھی مسلسل سفر کرتے ہوئے تھک گئے تھے، اس لیے وہ بھی سو گئے، اور شام کو جب انہیں اٹھایا گیا تو پوری طرح
حشاش بشاش ہو چکے تھے۔ نہا دھو کر اور لباس تبدیل کر کے وہ کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں بہرام ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ کھانا بےحد پرتکلف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مشروب کا دور چلا اور پھر کوکاف کے متعلق باتیں شروع ہو گئیں۔ بہرام صاحب، کیا یہاں کوئی گندور نامی جادوگر بھی رہتا ہے؟ شہزادے نے کہا تو بہرام چونک پڑا۔ ہاں، کیوں؟ اسے تو بادشاہ سلامت نے جادوگروں کے بادشاہ کا لقب دیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کیوں پوچھا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اور اس کی والدہ جواہرات کی بڑی قدر شناس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے جواہرات دکھائیں۔ کیا آپ ہمیں ان سے ملوا سکتے ہیں؟ شہزادے نے کہا، ضرور، اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہرام نے کہا، تو ہم ابھی ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ شہزادے نے کہا، میں اپنا خاص آدمی آپ کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں، کیونکہ میں خود جادوگروں کے علاقے میں نہیں جایا کرتا۔ بہرام نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا تو بہرام نے زور سے تالی بجائی اور ایک غلام حاضر ہو گیا۔ بخت بلند کو بلاؤ، بہرام نے کہا تو غلام واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی اندر داخل ہوا اور بہرام کے سامنے جھک گیا۔ بخت بلند، ہمارے مہمان گندور جادوگر اور اس کی ماں سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ہیرے دکھا کر فروخت کر سکیں۔ تم ہمارے مہمانوں کو وہاں لے جاؤ اور ان سے ملوا کر واپس لے آؤ۔ بہرام نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی رئیس۔ بخت بلند نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو بہرام اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ بخت نصر اور رتام بھی کھڑے ہو گئے۔ اب صبح آپ سے ملاقات ہوگی، بہرام نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ تیار ہو جائیں، میں رت تیار کراتا ہوں۔ بخت بلند نے کہا، کیا ہمیں یہاں سے دور جانا ہوگا؟ شہزادے نے پوچھا۔ جی حضور، جادوگروں کا علاقہ یہاں سے بہت دور ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ تیز رفتار رت کو بھی وہاں پہنچنے میں ایک ساتھ لگ جاتی ہے۔ بخت بلند نے جواب دیا، کیا تمام جادوگر وہاں اکٹھے رہتے ہیں؟ اس بار رتام نے پوچھا۔ جی حضور، بخت بلند نے جواب دیا۔ اچھا، تم رت تیار کراؤ، پھر ہمیں آ کر لے جانا، شہزادے نے کہا اور بخت بلند نے سر جھکا کر سلام کیا اور پھر تیزی سے باہر چلا گیا۔ شہزادہ رتام کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آپ گندور اور اس کی ماں سے مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جادوگر ہیں، وہ تو ہمیں فوراً پہچان جائیں گے، خاص طور پر آپ کو، اور پھر آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ رتام نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، یہاں جادو استعمال نہیں ہوگا، اور ویسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ شہزادے بخت نصر نے جواب دیا، شہزادہ حضور، خاؤس بچے نے بتایا تھا کہ ایک گندور جادوگر جاشوما کے والد سے مل چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے آپ کو کہیں دیکھا ہو۔ رتام نے جواب دیا، دراصل میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، اگر اس گندور اور اس کی ماں کو ہلاک کر دیا جائے تو یہ ساری سازش ختم ہو سکتی ہے۔ شہزادے نے کہا تو رتام بے حد اچھل پڑا۔ اوہ، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اول تو یہاں کسی جادوگر اور اس کی ماں کا قتل بہت مشکل ہے، وہ جادوگروں کا علاقہ ہوگا، اور اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم فوراً پکڑے جائیں گے اور پھر ہمیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور اگر فرض کیا کہ ہم نکل بھی جائیں تب بھی یہ سازش کیسے ختم ہوگی جب تک زبول جادوگر زندہ ہے؟ رتام نے کہا، وہ اس طرح کہ جب گندور جادوگر زندہ نہ ہوگا تو لامحالہ زبول کو شہزادی زرنگار سے شادی کرنا پڑے گی، اس طرح وہ مجھے اور میرے باپ کو ہلاک کرنے سے باز آ جائے گا۔ شہزادے نے کہا، لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب وہ جاشوما سے شادی کر کے گشتم جادو حاصل کر لے گا۔ رتام نے کہا، ہاں، وہ پھر ہی ایسا کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز نہیں آ رہی جس سے ان کو ناکام کیا جا سکے۔ شہزادے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہ اس زبول سے مل کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے؟ رتام نے کہا، اب وہی بات جو میں نے کہی تھی اور تم نے اس پر تنقید کی تھی، اب تم خود کر رہے ہو۔ یہاں کوئی بھی قتل ہو ہم فوراً پکڑے جائیں گے، اور پھر کوئی قوت ہمیں پھانسی چڑھنے سے نہ روک سکے گی۔ شہزادے نے کہا، شہزادہ حضور، اگر کسی طرح شہزادی زرنگار سے رابطہ ہو جائے تو پھر اسے یہ ساری سازش بتائی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے ناکام بنانے کے لیے بادشاہ کو کہہ دے۔ رتام نے کہا، لیکن شہزادی سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادے نے کہا، میرا خیال ہے رئیس بہرام کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے۔ رتام نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، بخت بلند کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے جھک گیا۔ تشریف لائیے حضور، رت تیار ہے، بخت بلند نے کہا۔ بخت بلند، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری ملاقات
شہزادی زرنگار سے ہو سکے اور ہم اپنے قیمتی ہیرے شہزادی صاحبہ کو دکھا سکیں۔ اچانک شہزادہ بخت نصر نے کہا، بادشاہ سلامت کی اجازت سے ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ ویسے جناب، شہزادی زرنگار تو ہیروں کی بے حد قدردان ہیں، اگر انہیں کوئی ہیرا پسند آ گیا تو آپ کو منہ مانگی قیمت دے سکتی ہیں، جبکہ ایک گندور جادوگر اور اس کی ماں تو حد درجہ کنجوس اور لالچی لوگ ہیں، یہ تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ ویسے آپ مالک ہیں۔ بخت بلند نے کہا، بادشاہ سلامت سے اجازت کیسے لی جا سکتی ہے؟ شہزادے نے پوچھا، رئیس بہرام سے کہیں، وہ اگر چاہیں تو بادشاہ سے آسانی سے اجازت مل سکتی ہے۔ بخت بلند نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم گندور جادوگر کے پاس نہیں جاتے، تم رت کھلوا دو، صبح رئیس بہرام سے بات ہوگی، شہزادے نے کہا، اور بخت بلند سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گندور جادوگر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور زبول اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا زبول؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو اس طرح جوش میں نظر آ رہے ہو؟ گندور نے اپنے بڑے بڑے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ابھی مجھے ایک خاص اطلاع ملی ہے کہ بہرام رئیس کے پاس ہیروں کے 2 تاجر مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے رت بھی تیار کر لی گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا۔ میں یہ بات سن کر چونکا۔ میں نے اپنا خاص جادو استعمال کیا تو بڑا حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ یہ دونوں تاجر نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک کاکیشیا کا شہزادہ بخت نصر ہے، جسے شہزادی زرنگار شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور دوسرا وہیں کا امیرزادہ رتام ہے، جو جاشوما سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، اور یہ دونوں یہاں ہماری سازش ناکام کرنے آئے ہیں۔ زبول نے کہا، اوہ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کاکیشیا کا شہزادہ اور وہاں کا امیرزادہ یہاں آئے؟ کاکیشیا والوں کا داخلہ تو یہاں بند ہے۔ گندور نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے ویسا ہی ہے استاد محترم، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ صبح اس رئیس بہرام کی معرفت تاجروں کے روپ میں شہزادی زرنگار سے ملنا چاہتے ہیں، تاکہ اسے ہماری سازشوں سے آگاہ کر سکیں۔ زبول نے کہا، ہماری سازش کا انہیں کیسے پتہ چلا؟ گندور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ نے کاؤس جادو کے لیے پوجا کرتے ہوئے جس کاؤس بچے کا خون استعمال کیا تھا، اسے آپ نے صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا تھا۔ وہ صندوق ان دونوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اس بچے کو رہائی دلائی، اور کاؤس بچے کو سب کچھ چونکہ قدرتی طور پر معلوم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس نے شکریہ کے طور پر ساری باتیں ان دونوں کو بتا دی، پوری تفصیل بتا دی۔ زبول نے کہا، اوہ، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے۔ اگر بادشاہ کے کانوں میں ہماری سازش کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہمیں فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ گندور نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ویسے ہی کوکاف کا شیطان مشہور نہیں ہوں، میں واقعی شیطان ہوں۔ میں نے ایک ایسا منصوبہ سوچ لیا ہے کہ ہماری سازش کل ہی مکمل ہو جائے گی۔ آپ کوکاف کے بادشاہ بن جائیں گے اور میں کاکیشیا کا۔ زبول نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ گندور نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہم ان دونوں کو راستے میں ہی اغوا کر لیں گے اور انہیں غار سیاہ میں قید کر دیں گے، پھر سورج جادو کے ذریعے ان دونوں کے روپ میں شاہی محل جا کر شہزادی زرنگار اور جاشوما سے ملیں گے۔ آپ اس شہزادے کے روپ میں ہوں گے اور میں رتام کے روپ میں۔ شہزادی چونکہ شہزادہ بخت نصر کو پسند کرتی ہے، اس لیے وہ آپ کے ہاتھوں مشروب پی لے گی۔ آپ اس مشروب میں دوائے بے ہوشی ڈال دینا۔ اس طرح ان دونوں کو بے ہوش کر کے ہم شاہی محل کے خفیہ راستے سے نکال کر غار سیاہ میں ان دونوں کے پاس پہنچا دیں گے، اور پھر اصل روپ میں آ جائیں گے۔ جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوگا تو ظاہر ہے بادشاہ غضبناک ہو جائے گا اور ان کی تلاش کرائے گا، لیکن غار سیاہ میں انہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ جب سب لاچار اور مجبور ہو جائیں گے تو ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، لیکن اس شرط پہ کہ اگر بادشاہ شہزادی زرنگار کی شادی آپ سے کرنے کا وعدہ کرے اور جاشوما کو میرے حوالے کر دے۔ بادشاہ غصے میں ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لے گا، پھر ہم ان سب کو غار سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ جو وعدہ کر لیتا ہے اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہے، اس لیے وہ مجبور ہوگا کہ شہزادی زرنگار کی شادی آپ سے کر دے اور جاشوما میرے حوالے کر دے۔ ان دونوں یعنی شہزادہ بخت نصر اور رتام کو ظاہر ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح ہمیں گشتم جادو حاصل کیے بغیر سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی شادی ہو آپ بادشاہ کو ہلاک کر کے کوکاف پر قبضہ کر لیں، اور میں کاکیشیا جا کر
بادشاہ کا کیشیا کو قتل کر کے وہاں قبضہ کر لوں گا۔ وہاں چونکہ میں جادو استعمال کر سکتا ہوں، اس لیے وہاں سب پر جادو کر دوں گا اور کوئی بھی میرے خلاف نہ بول سکے گا۔ زبول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، تمہارا دماغ واقعی شیطانی منصوبے سوچنے میں ماہر ہے، تم واقعی کوکاف کے شیطان ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا منصوبہ بہت پسند آیا ہے، اس پر فوری عمل ہونا چاہیے۔ گندور نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، صبح یہ کام ہو جائے گا اور آپ صبح شہزادہ بخت نصر بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زبول نے خوش ہو کر کہا اور گندور نے سر ہلا دیا۔ پھر دوسرے روز زبول آ کر گندور کو ساتھ لے گیا۔ وہ جب غار سیاہ میں پہنچے تو وہاں دو نوجوان بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ کاکیشیا کا شہزادہ اور ولی عہد بخت نصر ہے۔ پھر دوسرے روز زبول آ کر گندور کو ساتھ لے گیا۔ وہ جب غار سیاہ میں پہنچے تو وہاں دو نوجوان بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ کاکیشیا کا شہزادہ اور ولی عہد بخت نصر ہے اور یہ اس کا دوست رتام ہے۔ آپ بخت نصر بنے اور میں رتام بنتا ہوں، زبول نے کہا تو گندور نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ان دونوں نے اپنے اپنے طور پر سورج جادوگر کے منتر پڑھنے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مکمل طور پر بخت نصر اور رتام بن چکے تھے۔ آئیے اب چلیں، زبول نے کہا اور پھر وہ گندور کو ساتھ لے کر غار سیاہ سے باہر آ گیا۔ شہزادی زرنگار اپنے خاص کمرے میں بیٹھی جاشوما سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے جاشوما سے شہزادہ بخت نصر کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی تھی اور اس نے جاشوما کو سمجھا دیا تھا کہ وہ زبول جیسے شیطان سے شادی نہ کرے، اور جاشوما نے بھی اس کی بات مان لی تھی۔ وہ دونوں اس بارے میں باتیں کر رہی تھیں کہ ایک کنیز پری اندر داخل ہوئی اور شہزادی زرنگار کے سامنے آ کر جھک گئی۔ کیا بات ہے آسما پری، کیسے آنا ہوا؟ شہزادی زرنگار نے آسما پری سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی حضور، ہیروں کے دو تاجر آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے رئیس بہرام کے کہنے پر انہیں آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ آسما پری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کہاں ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں شہزادی حضور، آسما پری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم جاشوما کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے، شہزادی نے جواب دیا اور آسما پری سلام کر کے واپس چلی گئی۔ آؤ جاشوما، اگر ان تاجروں کے پاس قیمتی ہیرے ہوئے تو ہم ان سے خرید کر تمہیں تحفے میں دے دیں گے، شہزادی نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو جاشوما بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ملاقات والے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہاں موجود دو نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رتام تم اور شہزادہ بھائی آپ اور یہاں؟ جاشوما نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر کہا تو شہزادی زرنگار بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ اوہ اوہ، یہ تو واقعی شہزادہ بخت نصر لگتا ہے، شہزادی زرنگار نے غور سے ایک نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے درست پہچانا ہے شہزادی زرنگار، میرا نام بخت نصر ہے اور میں کاکیشیا کا ولی عہد ہوں، شہزادہ بخت نصر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شہزادی زرنگار کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، جبکہ رتام مسکراتا ہوا کھڑا رہا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں تو آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا، شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ سے ملاقات کا شوق کھینچ لایا ہے شہزادی حضور، ہم صرف آپ کے ساتھ مشروب کا ایک گلاس پینے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہزادے نے کہا۔ اوہ اچھا، پیجیے، شہزادی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے آسما پری اندر داخل ہوئی۔ مشروب لے آؤ، ہم بھی ان تاجروں کے ساتھ مشروب پئیں گے، شہزادی نے کہا تو آسما پری سلام کر کے واپس چلی گئی۔ آپ واقعی بےحد خوبصورت ہیں شہزادی صاحبہ، ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت، شہزادے نے کہا تو شہزادی کا سرخ و سفید رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، کاش کاکیشیا اور کوکاف کے درمیان دشمنی نہ ہوتی، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک غلام اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں مشروب کے 4 گلاس رکھے ہوئے تھے جو اس نے ٹرے سے اٹھائے اور پھر ایک ایک گلاس سب کے سامنے رکھ دیا۔ لیجئے، شہزادی نے کہا اور اپنے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تھی کہ اکلک رتام چیخ پڑا، سانپ، اوہ سانپ، رتام نے کہا تو شہزادی زرنگار اور جاشوما دونوں چیختی ہوئی اٹھیں اور تیزی سے ایک کونے کی طرف دوڑ پڑیں۔ ارے ارے، یہ تو رسی ہے، تم اسے سانپ کہہ رہے ہو رتام، شہزادے نے کہا۔ اوہ اوہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، رتام نے معذرت بھرے لہجے میں کہا تو شہزادی زرنگار اور جاشوما جو کونے میں کھڑی تھی واپس آ گئیں۔ تم نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا،
شہزادی نے کہا، ہم نے معذرت کر لی ہے۔ رتام نے مسکراتے ہوئے کہا، جام لیجئے۔ شہزادے نے کہا، اور شہزادی نے اپنے سامنے رکھا ہوا جام اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ جاشوما نے بھی جام اٹھایا اور پینا شروع کر دیا، جبکہ شہزادہ اور رتام بھی مشروب پینے لگے۔ لیکن دوسرے لمحے شہزادی نے یکلخ جام رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ مشروب پینے سے اس کا دماغ کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ یہی حال جاشوما کا بھی ہوا، اور پھر چند لمحوں بعد شہزادی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر تاریک چادر پھیلا دی ہو، اور پھر یہ چادر آہستہ آہستہ سرکتی چلی گئی۔ جب شہزادی کے ذہن میں روشنی ہوئی اور اسے ماحول نظر آنے لگا تو بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے کمرے کے فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا جس کی دیواریں گہرے سیاہ رنگ کی تھیں۔ البتہ ایک کونے میں ایک مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی جاشوما بھی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اور شہزادہ بخت نصر اور رتام بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ شہزادی نے اٹھ کر جلدی سے جاشوما کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جاشوما ہوش میں آ گئی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں شہزادی حضور؟ جاشوما نے بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم ایسا کرو کہ ان دونوں کو بھی جھنجھوڑ کر ہوش میں لے آؤ۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی، شہزادی نے کہا۔ تو جاشوما آگے بڑھی اور اس نے رتام کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ ہوش میں ہی نہ آ رہا تھا۔ ارے، اس کی گردن میں تو یہ سرخ رنگ کی سوئی گھسی ہوئی ہے۔ اچانک جاشوما نے کہا۔ اس کی نظر اچانک اس سوئی پر پڑی تھی۔ سوئی؟ کیا مطلب؟ شہزادی نے چونک کر کہا۔ اس دوران جاشوما نے ہاتھ بڑھا کر وہ سوئی باہر کھینچ لی۔ اوہ اوہ، مجھے دکھاؤ۔ یہ سوئی تو جادوگر کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہزادی نے سوئی جاشوما کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ شہزادے کی گردن میں بھی سوئی ہے، جاشوما نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادے کی گردن سے بھی سوئی باہر نکال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی جادوگر نے بے ہوش کیا ہے۔ لیکن کس نے؟ ہم تو وہ مشروب پی کر بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے رتام نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور دوسرے لمحے وہ یکلخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ حیرت سے کبھی سامنے موجود جاشوما کو دیکھتا اور کبھی شہزادی زرنگار کو۔ اسی لمحے شہزادے نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس کا بھی وہی اشر ہوا جو رتام کا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات تھے۔ جاشوما، یہ ہم کہاں ہیں اور تم یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ اور یہ خاتون کون ہے؟ رتام نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم انہیں نہیں پہچانتے؟ جاشوما نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، میں زندگی میں ان سے کبھی نہیں ملا۔ ویسے رکھ رکھاؤ سے تو یہ کسی ملک کی شہزادی لگتی ہے۔ رتام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تم اور شہزادہ حضور شاہی محل میں آ کر شہزادی زرنگار اور مجھ سے ملے ہو۔ ہم نے اکٹھے مشروب پیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم انہیں پہچانتے ہی نہیں۔ جاشوما نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، تو آپ شہزادی زرنگار ہیں، کوکاف کی شہزادی۔ لیکن یہ ہم کہاں ہیں؟ میرا نام بخت نصر ہے اور میں کاکیشیا کا شہزادہ ہوں۔ ہم دونوں تاجروں کے بھیس میں آپ سے ملنے شاہی محل جا رہے تھے کہ اچانک ہم دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ہماری گردنوں پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ پھر ہمیں ہوش نہیں رہا اور اب ہمیں ہوش آیا ہے۔ اس بار شہزادہ بخت نصر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دونوں تاجروں کے بھیس میں ہمارے محل میں آئے، ہم سے باتیں کی، مشروب پینے کی خواہش ظاہر کی، پھر مشروب پیتے ہی ہم دونوں بے ہوش ہو گئیں، اور اب یہاں ہمیں ہوش آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ملے ہی نہیں۔ شہزادی زرنگار نے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ یہ یقیناً اس کوکاف کے شیطان اور گندور جادوگر کی سازش ہوگی، شہزادے نے کہا۔ تو شہزادی چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیسی سازش؟ شہزادی نے کہا، ہم آپ کو ان دونوں کی سازش سے آگاہ کرنے آ رہے تھے، شہزادے نے کہا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر اب تک ساری تفصیل سنا دی۔ اوہ، بادشاہ سلامت اور ہمارے خلاف اتنی بھیانک سازش! اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی ان دونوں کا کام ہے، اور یہ سوئیاں صرف جادوگر ہی کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شہزادی نے کہا۔ لیکن جادوگر تو جادو کی مدد سے ہمیں بے ہوش کر سکتے ہیں، پھر وہ سوئیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ شہزادے نے کہا، یہاں کوکاف میں کوئی کسی کے خلاف جادو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے جادوگر ایسی سوئیاں استعمال کرتے ہیں، شہزادی نے کہا۔ تو پھر وہ دونوں ہمارے روپ میں آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ ظاہر ہے انہوں نے
جادو ہی کر کے ہمارا روپ دھارا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، اپنے آپ پر تو جادو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کسی دوسرے کے خلاف جادو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یقیناً سورج جادو اپنے آپ پر استعمال کر کے روپ بدل لیا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، لیکن انہیں ایسا کرنے سے کیا ملے گا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ رتام نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، یہ بھی ان کی سازش ہے۔ بادشاہ سلامت کو جب اطلاع ملی ہوگی کہ شہزادی محل سے اغوا کر لی گئی ہے تو وہ غصے سے غضبناک ہو گئے ہوں گے۔ پھر اس کمرے کی سیاہ دیواریں بتا رہی ہیں کہ یہاں کا پتہ کسی کو نہ چل سکے گا، کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے کہ سیاہ رنگ کے اندر جادو یا نجوم کام نہیں کرتا۔ پھر زبول اور گندور جادوگر بادشاہ سلامت سے شادی کا وعدہ لے کر ہمیں یہاں سے لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس طرح ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور وہ دونوں آپ دونوں سے وعدے کے مطابق شادی کر کے اپنی سازش مکمل کر لیں گے۔ ہماری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ ہم شاہی محل میں گئے ہی نہیں۔ شہزادے نے کہا، اوہ، اگر یہ بات ہے تو پھر ان کی سازش ناکام بنائی جا سکتی ہے۔ شہزادی نے کہا، وہ کیسے؟ شہزادے اور رتام دونوں نے چونک کر پوچھا، ہم یہ سوئیاں دوبارہ آپ دونوں کی گردنوں میں چبھو دیتی ہیں، اس طرح آپ بے ہوش ہو جائیں گے، ہم بھی بے ہوش بن کر یہاں لیٹ جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب آپ دونوں کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جایا جائے گا تو کچھ دیر پہلے آپ کی گردنوں سے سوئیاں نکال لی جائیں گی۔ اس طرح یہ سوئیاں ان کے پاس سے برآمد ہو جائیں گی اور بادشاہ سلامت کے سامنے اصل حقیقت آ جائے گی۔ باقی تفصیل میں بتا دوں گی۔ اس طرح بادشاہ سلامت ان کی ساری سازش سمجھ آئیں گے اور انہیں سزا دے کر ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی زرنگار نے کہا تو شہزادے نے اس کی بات کی تائید کر دی۔ کوکاف کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غصے کی شدت سے بادشاہ کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ دربار میں گندور اور زبول دونوں موجود تھے۔ تخت کے سامنے شہزادہ بخت نصر اور رتام دونوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ گندور اور زبول کی سازش نہیں ہے، یہ سب تمہاری سازش ہے۔ ہم تمہیں عبرتناک سزا دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، جو کچھ ہم نے بتایا ہے وہ درست ہے۔ اگر ان کے پاس سے سوئیاں برآمد نہیں ہوئیں تو انہوں نے کہیں پھینک دی ہوں گی، یہ سازشی ہیں۔ شہزادہ بخت نصر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کے کہنے پر بادشاہ نے ان دونوں کی جامع تلاشی کرائی تھی لیکن سوئیاں نہ مل سکی تھیں۔ شہزادہ بخت نصر اور رتام دونوں کو جب ہوش آیا تھا تو یہاں دربار میں موجود تھے اور پھر ان دونوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ شہزادے نے ساری تفصیل حتیٰ کہ سیاہ کمرے میں ہونے والی بات چیت بھی بتا دی تھی، لیکن سوئیاں چکے ان دونوں سے برآمد نہ ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اب ان کی کسی بات پر یقین نہ کر رہا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہیں موت کی سزا دیتے ہیں، جلات کو حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے دربار کے ایک کونے سے ایک دیو ہاتھ میں ایک بڑی اور خوفناک سی تلوار اٹھائے دربار میں حاضر ہو گیا۔ ان دونوں کی گردنیں اڑا دو، بادشاہ نے کہا تو جلات تیزی سے مڑا۔ بادشاہ سلامت، کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اچانک وزیر اعظم امیر سرخ نے کھڑے ہو کر کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں بے گناہ ہیں اور اصل ملزم یہ گندور اور زبول جادوگر ہیں۔ امیر سرخ نے کہا تو بادشاہ چونک پڑا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر جلات کو روک دیا جب شہزادے اور رتام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ امیر سرخ، تم نے حتمی طور پر یہ بات کیسے کہہ دی؟ بادشاہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں، میں نے رئیس بہرام کے کہنے پر ساری تحقیقات کر لی ہیں۔ امیر سرخ نے کہا، اوہ، کیا ثبوت ہے؟ بتاؤ۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اپنی بیٹی شہزادی زرنگار کی بات پر یقین نہیں آیا؟ امیر سرخ نے کہا، نہیں، ان معاملات میں ہم عورتوں کی باتوں پر یقین کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تم ثبوت پیش کرو ورنہ ہم جلات کو اشارہ کر دیں گے۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، پھر جناب آپ گندور اور زبول دونوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر ان دونوں کے ساتھ کھڑے کر دیجئے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے۔ اس کے بعد میں ثبوت پیش کروں گا۔ امیر سرخ نے کہا، تم کہتے ہو تو ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے تو الٹا ان دونوں کو گرفتار کیا ہے، ورنہ یہ شہزادی کو لے کر کاکیشیا پہنچ جاتے۔ گندور نے کہا، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، چونکہ ان دونوں ملزموں نے تم پر الزام لگایا ہے، اس لیے واقعی انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر اس کے حکم پر ان دونوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر شہزادہ بخت نصر
اور رتام کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اب ثبوت پیش کرو، بادشاہ نے امیر سرخ سے کہا۔ ابھی پیش کرتا ہوں بادشاہ سلامت، امیر سرخ نے کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک غلام اندر داخل ہوا اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کو بتاؤ کہ کیا سبز انار گندور کی ماں کے پاس ہے یا نہیں؟ امیر سرخ نے اس غلام سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں گندور کی ماں کا غلام ہوں، ان کے پاس سبز انار موجود ہے، میرے سامنے انہوں نے درخت سے اسے توڑا تھا۔ غلام نے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہ کیسا ثبوت ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، شہزادہ بخت نصر اور اس کے دوست رتام یہاں کے رہنے والے بھی نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی گندور کے گھر گئے ہیں اور نہ اس کی ماں سے ملے ہیں، اس لیے انہیں کسی طرح بھی یہ علم نہیں ہو سکتا کہ گندور کی ماں کے پاس نایاب سبز انار ہے، جبکہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ گندور کی ماں نے پری کی مدد سے سبز انار کے دانے شہزادی اور جاشوما کو کھلا کر اس کے ذہنوں کو اپنے قابو میں کرنے کی سازش کی تھی۔ اب جبکہ غلام نے بتایا ہے کہ سبز انار واقعی گندور کی ماں کے قبضے میں ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہزادہ بخت نصر نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ امیر سرخ نے کہا، اوہ، واقعی تمہاری بات درست ہے، یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے، لیکن بہرحال یہ ثبوت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ثبوت بھی پیش ہو جاتا ہے بادشاہ سلامت، امیر سرخ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو دوسرے لمحے ایک بچہ دربار میں داخل ہوا۔ شہزادہ بخت نصر اور رتام دونوں اسے دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ یہ کاؤس تھا، وہی بچہ جسے انہوں نے صندوق سے نکالا تھا اور جس نے انہیں ساری سازش بتائی تھی۔ یہ کاؤس ہے، وہ بچہ جس پر گندور نے جادو کی ریاضت کی، پھر اسے صندوق میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا، جسے شہزادہ بخت نصر اور رتام نے نکالا، اور اس نے انہیں ساری سازش بتائی۔ بولو کاؤس، کیا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست ہے؟ امیر سرخ نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، یہ درست ہے۔ کاؤس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، گندور اور اس کی ریاضت کے بارے میں شہزادہ بخت نصر اور رتام جان ہی نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے غار سیاہ کے الفاظ ادا کیے تھے جو اس کاؤس نے انہیں بتائے تھے۔ یہ غار سیاہ وہی ہے جہاں شہزادہ بخت نصر اور رتام شہزادی اور جاشوما کو گندور نے قید میں رکھا تاکہ کوئی نجومی اور کوئی جادوگر ان کا پتہ نہ چلا سکے۔ امیر سرخ نے کہا، کاؤس، تم اس غار سیاہ کی تفصیل بتاؤ جہاں گندور نے تم پر جادو کی ریاضت کی تھی۔ امیر سرخ نے کہا، تو کاؤس نے تفصیل بھی بتا دی۔ اب بادشاہ سلامت سمجھ گئے ہوں گے کہ جو تفصیل شہزادہ بخت نصر اور شہزادی زرنگار نے بتائی ہے وہی کاؤس نے بتائی ہے، اور یہ سیاہ غار حتمی طور پر گندور کی تیار کردہ ہے۔ امیر سرخ نے کہا، ہاں، اب ہمیں یقین آتا جا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ایک اور ثبوت بادشاہ سلامت۔ امیر سرخ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو دربار میں ایک آدمی داخل ہوا اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، میں رئیس بہرام کا رث چلانے والا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جب رئیس بہرام کے مہمانوں کو لے کر میں شاہی محل کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں زبول جادوگر نے مجھے روکا۔ اس نے مجھے بھاری دولت دے کر کہا کہ میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں، رث وہ خود لے جائے گا۔ میں لالچ میں آ گیا اور رث اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد جب مجھے رث واپس ملی تو وہ خالی تھی، مہمان اس میں موجود نہ تھے۔ زبول نے مجھے انعام دے کر کہا کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، لیکن جب میں نے خالی رث صاف کرنی شروع کی تو رث میں سے مجھے ایک قیمتی انگوٹھی ملی۔ میں نے یہ انگوٹھی رئیس بہرام کو دے دی، کیونکہ اگر وہ میرے پاس سے مل جاتی تو مجھے چور سمجھ کر میری گردن اڑا دی جاتی۔ اب امیر سرخ نے مجھے بلا کر کہا ہے کہ میں سچ سچ بتا دوں، چنانچہ میں نے سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، کیا یہی ہے وہ انگوٹھی؟ امیر سرخ نے جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس آدمی کو دکھائی۔ ہاں امیر، یہی ہے وہ انگوٹھی، میں اسے پہچانتا ہوں۔ رث چلانے والے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بھی یقیناً اسے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ یہ انگوٹھی آپ نے میرے سامنے شہزادی کو اس کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ امیر سرخ نے انگوٹھی بادشاہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے انگوٹھی اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا۔ ہاں، یہ وہی انگوٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی ہمارے خلاف بھیانک سازش کی گئی ہے، بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ گندور اور زبول سے مخاطب ہو گیا۔ سچ سچ بتاؤ، اصل سازش کس نے تیار کی تھی؟ بادشاہ نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ زبول نے بادشاہ سلامت، یہ واقعی کوکاف کا شیطان ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ گندور نے روتے ہوئے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میرے استاد گندور نے مجھے کہا تھا
کہ یہ سازش تیار کروں۔ یہ اصل مجرم ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ زبول نے فوراً ہی چیختے ہوئے کہا، تم دونوں مجرم ہو، اور خاص طور پر زبول۔ یہ واقعی کوکاف کا شیطان ہے۔ اس نے ایسی سازش تیار کی ہے کہ ہم بھی اس سازش کے فریب میں آ گئے۔ ہم ان دونوں کو موت کی سزا دیتے ہیں، بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلاد کو اشارہ کیا تو جلاد کا بازو گھوما اور دونوں کی گردنیں ایک ہی وار میں ان کے جسموں سے علیحدہ ہو کر دور جا گریں اور دونوں کے جسم دھماکے سے نیچے گر گئے۔ اسی لمحے گھندور اور زبول جادوگروں کی روتی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ ہمارا نام گھندور جادوگر اور زبول جادوگر تھا۔ ہم دونوں نے شاندار اور کامیاب سازش کی تھی، لیکن افسوس وزیر اعظم امیر سرخ نے ہماری سازش ناکام بنا دی اور ہمیں ہلاک کر دیا گیا۔ شہزادہ بخت نصر اور رتام دونوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ جب گھندور اور زبول جادوگروں کی روتی ہوئی آوازیں خاموش ہو گئیں تو بادشاہ نے حکم دیا اور ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ دونوں نے بادشاہ کا اور خاص طور پر امیر سرخ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ سلامت، اگر شہزادی زرنگار اور شہزادہ بخت نصر کی شادی کر دی جائے تو اس طرح کاکیشیا اور کوکاف کے درمیان نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ امیر سرخ نے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، بشرط یہ کہ کاکیشیا کا بادشاہ بھی رضامند ہو جائے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کو میں خود رضامند کر لوں گا۔ امیر سرخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ پھر شہزادہ بخت نصر امیر سرخ کو ساتھ لے کر کاکیشیا اپنے والد کے پاس گیا۔ جب کاکیشیا کے بادشاہ کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو اس نے بھی امیر سرخ کا شکریہ ادا کیا اور شادی کی اجازت دے دی۔ ادھر جاشوما نے بھی رتام سے شادی کرنے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ دونوں کی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے ہوئیں اور دونوں ملکوں کے عوام بھی ان شادیوں پر خوش ہوئے، کیونکہ اس طرح انہیں بھی جنگ کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی تھی۔ شہزادہ بخت نصر، رتام، شہزادی زرنگار اور جاشوما چاروں خوش تھے کہ کوکاف کے شیطان کی سازشیں ناکام ہوئیں اور ان کی دلی مرادیں بر آئیں۔